بیت بلند کرے نعرہ تکبیر کافی اتنیا بیت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری آواز بلند صلوات بانیان مجلس مرحومین حاضرین مجلس مرحومین شہداء ملت سب کو یاد کرتے ہوئے سورۃ الفاتحہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم صلى الله عليه محمد بسم الله بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه بسم اللہ الرحمن الرحیم انما وليكم الله ورسوله
والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون صلوات محمد دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جس مقصد زندگی کی خاطر مجالس میں تشریف لائے مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابی نصیب فرمائے. مسلسل ولایت نظری اور ولایت عملی کے عنوان سے گفتگو ہو رہی ہے. کئی ٹاپکس مشکل ہوتے ہیں، کبھی پڑھنے والے ممبر سے نہیں پڑھتے. خیبر پڑھنا آسان ہے، خندق پڑھنا آسان ہے، کیونکہ مجموع کے دلوں میں اہل بیت کی محبت ہے، اور جب خیبر و خندق سنتے ہیں تو خون ویسے ہی جوش میں آ جاتا ہے. لیکن تبلیغی ٹاپکس کئی لوگ سو بھی جاتے ہیں، کئی لوگ ناراض بھی ہو جاتے ہیں، کیونکہ کچھ چیزیں ہیں جو انسان کی فکر کو بلند کرتی ہیں. ان میں سے ایک ٹاپک ولایت عملی کا ٹاپک ہے. جب تک ولایت عملی نہ آئے تو انسان سلمان نہ بنے، ورنہ نبی کے ساتھ تو کئیوں نے زندگی گزاری، لیکن خدا نے کہا یہ گدھے سے بھی غیر گزرے. سورہ جمعہ اولئک کالانعام بل ھم اضل، یہ حیوان ہیں پر حیوان سے بدتر ہے. سورہ منافقون اے حبیب یہ تیرے ساتھ زندگی بسر تو کر رہے ہیں، اور اس سے بڑا شرف کہ رسول کے ساتھ زندگی گزرے، لیکن اس سے بڑی بدبختی کہ رسول کے ساتھ رہے لیکن رسول کی باتوں پہ عمل نہ کیا. یہ شرف ہے کہ بندہ کربلا میں حسین ابن علی کے ساتھ، لیکن یہ بدبختی ہے اسی کربلا میں حسین کے مقابلے. تو کمال تب ہے جب تو تیری گاڑی حسین کی گاڑی کے ساتھ چلے، لیکن اگر اپوزٹ میں آ رہی ہے تو روڈ بھی وہی ہے، ایمان بھی وہی ہے، لیکن تجھ پہ لعنت برسے. رحمت تب ہوتی ہے جب سائے امامت میں چلو، سائے ولایت میں چلو. تو اس ولایت کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے اس کھوپڑی کو ایکٹیو کرنا پڑے گا کہ انسان سوچے کہ آیا کیوں، یہاں کیوں آیا، دنیا میں پیدا کیوں ہوا، تو مرنے کے بعد جاتا کہاں تھا. کہ کسی کے لیے فاتحہ پڑھائی جا رہی ہے تو یہ بھی ایک دن آپ کے ساتھ ہی تھے، لیکن آج آپ کے درمیان نہیں ہے. اور کیا پتا آج جو ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہیں اور کل ہم یہاں پہ رہے ہیں. تو انسان سوچ اور فکر کب بلند ہوتی ہے جب بندہ سوال کرتا ہے. سوال خود سے بھی کر، علماء سے بھی کر، قرآن سے بھی کر، حدیث سے بھی کر. سوال آپ کی فکر کو حاضر کرتا ہے. مثال کے طور پہ بھی اتنا مجمع کسی کی فکر گھر پہ ہوگی، کسی کی نیاز کی دیگوں پہ ہوگی، کسی کو نیند آ رہی ہوگی، تو فکر تو ایک جگہ رہتی نہیں نا، کبھی یہاں کبھی یہاں. لیکن میں ایک سوال کروں گا آپ کی فکر یہاں آ جائے گی. مثلا ابھی آپ کہاں بیٹھے ہو؟ مجلس میں. تو فکر حاضر ہو جائے، فوراً فکر کہاں آ گئی؟ مجلس میں. تو فرمایا سوال جب انسان کرتا ہے تو اس کی عقل بڑھتی ہے. صرف ایمان رکھنا اور ہے، اپنے ایمان پر سوال کرنا ہو رہا ہے. کئی مسلمان ملیں گے، کئی ہندو ملیں گے، کئی بت پرست ملیں گے، تب تک ہدایت نہیں ملتی جب تک بندہ سوال نہ کرے. اب کوئی بت کی پوجا کر رہا ہے، کوئی مولا علی کو مان رہا ہے، کوئی علی کے دشمن کو مان رہا ہے، کوئی یزید کے باپ کو مان رہا ہے. ماننا معیار نہیں ہے. خود سے سوال کرے میں جسے مان رہا ہوں اسے کیوں مان رہا ہوں. دلیل قرآن ہے، ہاتھوں برہانکم. اللہ کہتا ہے جب بھی میرے پاس آؤ تو برہان لے کر آؤ. وداؤٹ دلیل جنت نہیں ملتی. جہنم بھی کوئی جاتا ہے تو دلیل کی وجہ سے، جنت بھی کوئی جاتا ہے تو دلیل کی وجہ سے. خود سے سوال کر. لا الہ الا اللہ کہا تو کیوں، محمد رسول اللہ کہا تو کیوں، علی ولی اللہ کہا تو کیوں.
بدھ کو سجدہ کیا تو کیوں، علی کو امام مانا تو کیوں، فلاں کو خلیفہ مانا تو کیوں؟ سوال سے ہدایت ملتی ہے. اب آپ کی مرضی ہے، سوال کرو نہ کرو. اسی طرح زندگی میں جو کام کرتے ہو خود سے سوال کرو. مجلس میں آیا ہوں، کیوں آیا ہوں؟ دوسرے نہیں آتے، میں کیوں آ رہا ہوں؟ نماز کیوں پڑھ رہا ہوں؟ ٹی وی کیوں دیکھ رہا ہوں؟ فلاں کھیل کیوں کھیل رہا ہوں؟ فلاں ایگزام کیوں دے رہا ہوں؟ فلاں جگہ پہ جاب کیوں کر رہا ہوں؟ تو اگر جوابات آپ کے اتھینٹک ہوں گے تو زندگی دلیل کے ساتھ گزرے گی، لیکن اگر جواب فضول ہوگا تو زندگی فضولیات میں گزر جائے گی. تو علی والا اپنے ہر کام کے لیے خود سے سوال کرتا ہے اور جواب رکھتا ہے. ہاں بھائی، اللہ کو کیوں مانتے ہو؟ وحدہ لا شریک کا کلمہ کیوں پڑھا؟ یہ کیوں کہا کہ اللہ ایک ہے، اللہ دو کیوں نہیں؟ سوال، اللہ دو کیوں نہیں؟ اللہ ایک ہی کیوں؟ یہ ضد کیوں کہ قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ احد ہے، اللہ الصمد، کہو کہ وہ صمد ہے، کہو کہ لم یلد ہے، کہو کہ ولم یولد ہے. تو بھائی کیوں دو اللہ کیوں نہیں ہو سکتے؟ اللہ خود جواب دیتا ہے، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. اگر کائنات میں دو اللہ ہوتے تو کائنات میں فساد آ جاتا. یہ کائنات چل رہی ہے، تنیل ہے، ایک چلانے والا ہے. گھر میں دو بیویاں بھی ہونا جھگڑا ہو جاتا ہے. خوش وہی رہتا ہے جو الگ الگ رکھتا ہے. دو ہوں تو جھگڑا. گھر کو دو چلانے والے ہو جائے نا، گھر نہیں بنتا. بڑا بھائی کہے میری مرضی، چھوٹا کہے میری مرضی، اس گھر میں جھگڑا ہی جھگڑا ہوتا ہے. لیکن جس گھر کا نظام چلانے والا ایک ہو وہ گھر بھی بچتا ہے، تو کائنات کا نظام چلانے والا بھی ایک ہے. دو خدا ہوتے ہیں، خدا کہتا سورج رات کو نکلے، کہتا صبح نکلے. ایک کہتا چاند اس طرح چلے، وہ کہے گا اس طرح چلے. تو جھگڑا ہو جانا تھا نا. لیکن کبھی کائنات میں جھگڑا دیکھا ہے؟ کبھی سورج کو دیر کرتے ہوئے نکلتے دیکھا ہے؟ اپنے ٹائم پہ آتا ہے، اپنے ٹائم پہ جاتا ہے. بادلوں کا نظم، بارش کا نظم، اپنے وجود کا نظم، کائنات کا نظم. یہ ہوا، یہ آکسیجن، یہ زمین میں دانا ڈالو سو دانے بن کے باہر نکالتا ہے. تو خود خدا کہتا ہے اگر دو ہوتے تو جھگڑا ہو جاتا. جھگڑا نہ ہونا بتا رہا ہے کہ چلانے والا ایک ہی ہے. تو دیکھو، فکر کرو گے تو جواب مل جائے گا کہ میں ایک خدا کو کیوں مانگ رہا ہوں. اب 10 خدا تو 10 منتیں، 10 باتیں. بت پرستوں میں آپ جائیے، یہ فلاں بت، یہ فلاں بت، یہ فلاں بت، 1000 پنڈت، 1000 باتیں. بندہ پریشان ہوتا ہے کس خدا کے پاس جائے، کون سی منت مانے، کس کے در پہ جائے. اسی طرح دنیا کے حکمران دیکھو گے، الگ آیا الگ قانون، اس کے بعد اور آیا الگ قانون، اس کے بعد مشرف آیا الگ قانون بن گیا. کبھی خان صاحب ہیں تو الگ کہانیاں اور قصے چلتے ہیں. لیکن جو نظم اس خدا میں، وہی نظم اس کی نبوت کی حکومت میں، اور وہی نظم جب علی آتے ہیں تو اس کی حکومت میں. تبھی فرمایا اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، بل کلنا محمد. پہلے کے در پہ جاؤ گے، سوال کرو گے، وہی جواب ملے گا. بیچ والے کے پاس جاؤ گے، وہی جواب ملے گا. ان کی عصمت ایک جیسی، ان کا علم ایک جیسا، ان کا حلم ایک جیسا، ان کی سخاوت ایک جیسی، ان کا کرم ایک جیسا، ان کی پوری ذات ایک جیسی ہے، کیونکہ ان کو بنانے والا بھی وہی ہے، علم دینے والا بھی وہی ہے. محمد والے محمد صرف لا الہ الا اللہ کہو نہیں، اس نظریے پہ سوچو. اللہ کی توحید کو مضبوط کرو. جب تک توحید مضبوط نہیں تو نبوت مضبوط نہیں، نبوت نہیں تو ولایت مضبوط نہیں. تو بندہ نمازیں ٹکرے تو مار رہا، لیکن اسے پتہ ہی نہیں میں ٹکر لگا کس کو رہا ہوں. کوئی خدا ہے جس کے لیے تو نماز پڑھ رہا ہے. فرمایا اس نے کائنات کی جگہ جگہ پہ اپنی نشانیوں کو رکھ لیا. پہلی نشانی وہ ہے وحدہ لا شریک، اکائی ہے، یکتائی ہے، یونیکنیس ہے، اس جیسا کوئی لیس کمثلہ شیء. اور جب وہ چیزیں بناتا بھی ہے نا
اس میں بھی یکتائی رکھتا ہے، کہیں نہ کہیں اپنی نشانیاں رکھتا ہے. کروڑوں انسان بنے لیکن کسی کا فنگر پرنٹ کسی سے ملتا نہیں. کبھی غور کیا؟ یہ یکتائی ہے. وہ جگہ جگہ پہ اپنی نشانی رکھ رہا ہے. ہزاروں انسان بناتا ہے، کسی کی شکلیں نہیں ملتی. کوئی دنیا کی کوئی کمپنی بتاؤ، دنیا ماڈل بھی بناتی ہے سال میں، ہر سال میں نیا ماڈل بناتی ہے. اس کی بجائے بتیاں چینج کر دی، لائٹیں نہیں کر دی. خدا سیکنڈ میں ماڈل بنا بنا کے بھیج رہا ہے. کبھی تصور کیا؟ کروڑوں بچے پیدا ہو رہے ہیں، نہ فنگر پرنٹ مل رہی ہے، نہ بچے کی شکل مل رہی ہے. عجیب ہے نا؟ کیوں؟ کیونکہ وہ علم لامتناہی ہے. اس کے یہاں تو کمی ہے نہیں نا. کمی تو انسان میں آتی ہے، محدودیت انسان میں آتی ہے. وہ لامحدود ہے، اس کا علم لامحدود، اس کی خیرات لامحدود، اس کی قدرت لامحدود. تو جن کو بنائے گا تو ان کا علم بھی تو ایسا ہی ہوگا نا. کہ یہ مشہور مولا کا نقطہ ہے نا فضیلت کا، کہ لوگ جب فضائل حاتم طائی پڑھ رہے تھے کہ حاتم بڑا سخی تھا، کتنا کہ ایک فقیر 40 دروازوں پہ جاتا تھا، واپس نہیں کرتا تھا. تبھی رسول نے فرمایا کہ حاتم کیونکہ مسلم نہیں تھا، کافر تھا، جہنم میں جائے گا. لیکن فرمایا کیوں کہ سخی تھا، جہنم کی آگ اسے جلائے گی نہیں، کیونکہ اللہ کی ایک صفت سخاوت اس کے اندر تھی، لہذا آگ نہیں جلائے گی. باقی معاملات بعد میں دیکھے جائیں گے. تو کسی نے کہا کہ ہمارے مولا علی حاتم سے بھی زیادہ سخی تھے. کہ وہ کیسے؟ کہ 40 دروازوں پہ ایک فقیر جاتا تھا، 40 مرتبہ مانگتا تھا، حاتم واپس نہیں کرتا تھا. میرے مولا نے کہا یہ کیسا سخی تھا کہ فقیر کو 40 دروازوں پہ جانے کی ضرورت پڑتی تھی، علی ایک دروازے سے اتنا دیتا تھا دوسرے پہ جانا پڑے ہی نہ. تو محدودیت وہاں ہے جہاں خدائی نہیں ہے، جہاں خدا ہے وہاں محدودیت نہیں ہے. اس کی خلقت، نقش، اعتبار وہاں محدود ہے. شکلوں سے نہیں ملتی. ہاں جڑوا بچے ہو جاتے ہیں پھر بھی ذہن ایک جیسا نہیں ہوتا، سوچ ایک جیسی نہیں ہوتی. کہیں نہ کہیں ان میں بھی تھوڑا فنگر پرنٹ ان کے ایک جیسے نہیں ہوتی. وہ جگہ جگہ پہ اپنی وحدانیت کو دکھا رہا ہے. تو محسوس تو کر، وہ خود کو محسوس کرا رہا ہے. لیکن بندہ جب زندگی غفلت میں گزارے گا، اب ہوتا ہی ہے کہ شیطان اسے حضور میں نہیں آنے دیتا. شیطان کا ایک کام ہے کہ بندوں کو غفلت میں رکھے. جب تک یہ غافل رہیں گے اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے. اس کی مثال ہمارے استاد ایسے دیتے تھے، کہتے جب بندہ گھر سے نکلتا ہے نا تو مرغی اس کے پیچھے دوڑتی ہے، مرغی مالک کے پیچھے دوڑتی ہے. کیوں دوڑتی ہے؟ دانا دے، دانا دے، دانا دے. کہ بعض بندوں کی مثال بھی ایسے اللہ کے پیچھے لگتے ہیں، دانا دے، دانا دے، دانا دے. اللہ کے پیچھے اللہ کے لیے نہیں لگتے، دانے کے لیے لگتے ہیں. اور کہ بعض بندوں کا حال بھی مرغی جیسا ہے کہ جب مالک کے پیچھے لگتی ہے تو مالک کیا کرتا ہے، کچھ گندم کے دانے اٹھا کے جب پھینکتا ہے تو مرغی دانوں کو کھانے میں مشغول ہو جاتی ہے. یہ بھول جاتی ہے دیا کس نے تھا. مالک چلا جاتا ہے، وہ دانے کھاتی رہتی ہے. کبھی کبھی اللہ تجھے دیتا ہے تاکہ دیکھوں یہ ان میں لگ جاتا ہے یا میرے پیچھے بھی آتا ہے. تو وہ بندوں کو آزماتا ہے. کہ میں نے کل آیت اللہ طباطبائی کی مثال دی کہ نماز تہجد میں کھڑے تھے، سامنے حور آ گئی، یہ اللہ نے دانا پھینکا تھا کہ دیکھوں طباطبائی حور کے پیچھے جاتا ہے یا نماز کے پیچھے لگتا ہے. تو یہ دانے ہوتے ہیں، کبھی رہ کی حکومت کا دانا، کبھی تخت کا دانا، کبھی حسن کا دانا، کبھی مال رشوت کا دانا. یہ سارے دانے تمہارے سامنے آتے ہیں. اللہ آزماتا ہے کہ دیکھوں یہ رب کے دامن کو پکڑتا ہے یا دنیا کے دانوں کو پکڑ لیتا ہے. تو جس کی توحید مضبوط ہو وہ غنی مطلق کو پکڑے گا نا. بولا دنیا کا کوئی کتنا بھی امیر ہو، کتنا دے گا، دے گا، بالآخر تو اس کی دولت ختم ہو جائے گی نا. دنیا کے زیرو کہیں نہ کہیں پہ جا کے ختم ہوتے ہیں نا. لیکن فرمایا جس کی غنا اس کی اپنی ہے. مثال کے طور پہ ایک امیر ہو تو امیر ہے کس وجہ سے؟
مال کی وجہ سے. اب بھائی امیر ہے کیا اس کے بدن پہ سونا لگا ہوا ہے, اس کے ماتھے پہ ہیرا لگا ہوا ہے؟ نہیں. جیسا جسم آنکھ کا ویسا جسم اس کا. امیر کیوں بولا جاتا ہے؟ کیونکہ اس کے اکاؤنٹ میں 5-6 کروڑ ہو گئے. 5-6 کروڑوں نے اسے امیر بنایا, اور ایک رات میں فقیر بھی بن سکتا ہے. حکومت اکاؤنٹ سیز کر دے, حکومت اکاؤنٹ کو فریز کر لے, اب اس اکاؤنٹ سے 1 روپیہ نکال نہیں سکتا, تو فقیر ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ تو یہ امیر نہیں تھا, پیسے نے اسے امیر بنایا تھا. مال کی وجہ سے امیر کہلایا, مال نہیں تو امیر نہیں. تو صبح اٹھے تو شاید امیر ہو, رات کو سوئے تو شاید فقیر ہو. لیکن فرمایا اصل امیری وہ ہے جو تجھ سے جدا ہی نہ ہو. کہ مولا وہ امیر کون ہے؟ فرمایا وہ امیر اللہ کی ذات ہے. دوسرا وہ جسے خود امیر بنائے اور امیر المومنین بنائے. وہ امیری کے لیے سونے اور سکوں کے محتاج نہیں ہیں. کئی واقعات ملتے ہیں آپ کے ائمہ کے ہاتھوں میں زنجیریں, پاؤں میں بیڑیاں, فقیر خیرات مانگنے آیا. امام نے کہا جو مانگ تجھے دوں. کہنے لگا فقیر تو مجھے کیا دے گا؟ تیرے ہاتھوں میں بیڑیاں ہیں, تیرے ہاتھوں میں زنجیریں ہیں. امام نے کہا دامن پھیلا پھیلایا, خاک اٹھائی اور دامن میں ڈالی. جب اس نے دیکھا زر و جواہر بن چکے تھے. یہ ذاتی امیری ہے. جب چاہیں امیری عطا کریں. امیر ان کے ذات کا حصہ ہے. فرمایا علی والا ذاتاً امیر بنے. اصل جو امیری ہے اسے سمجھنے کی کوشش کر, اور وہ کب ہوگا؟ جب تمہارے نظریے مضبوط ہوں گے. لا مؤثر فی الوجود, جب تیرا عقیدہ بن جائے کہ میری ذات میں اللہ کے سوا کوئی اثر ڈالنے والا نہیں ہے. دنیا کے حکمران کیوں بڑی بڑی طاقتوں سے لڑتے ہیں؟ مشرف کو ایک فون کال آئی تھی بش کی, اس نے پورا پاکستان اس کے حوالے کر دیا. یعنی مشرف کا ایمان طالبان جتنا بھی نہیں تھا. طالبان کو فون کال گئی اور کہا کہ اسامہ ہمیں دو. مہمان تھا ان کے پاس. کہ نہیں, ہمارے اصولوں کے خلاف ہے کہ مہمان کو دشمن کے حوالے کیا جائے. کہ پوری حکومت گرا دیں گے. کہ گرائیں گے تو گرا دیں گے. 20 سال جنگ لڑی ہے اسامہ کی وجہ سے. اصولوں کے پابند تھے کہ نہیں دیں گے. تو ایک طرف طالبان کا مولوی تھا, دوسری طرف جرنیل تھا. تو مولوی کتنے بھی شیعوں کو انہوں نے قتل کیا, دشمن تو ہیں, لیکن پھر بھی ان کی توحید مضبوط تھی. توحید جب مضبوط ہو تو بندہ اپنے اصولوں پہ اٹک جاتا ہے. لیکن اگر کسی کی توحید کمزور ہو تو پورا ملک وہ امریکہ کے حوالے کر دیتا ہے. یہ توحید اگر باطل میں بھی آ جائے نا, باطل مولا کیوں فرماتے تھے اپنے لشکر والے؟ فرماتے تھے تم علی کے ساتھ ہو, حق کے ساتھ ہو, لیکن تم حق پہ مضبوط نہیں ہو. اور شام والے باطل پر ہیں لیکن اپنے باطل پہ اتنے مضبوط ہیں. علی اپنے 10 دے اور ان کا 1 لے. یہ مضبوطی جس مومن کی مضبوطی کب آتی ہے؟ جب انسان کے نظریے مضبوط ہو جاتے ہیں. بھائی مومن, جب تک توحید کا نظریہ مضبوط نہیں تب تک تمہاری زندگی نہیں چل سکتی. اب توحید کیسے مضبوط ہوگی؟ سوال کرو. سوال کس سے کرو؟ اپنی ذات سے کرو. کہ ایک تو وہ وحدہ لا شریک ہے, الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض, جو زمین و آسمان میں فکر کرتے ہیں. خدا ان صاحبان عقل کو تسبیح پڑھنے والا کہتا ہے. کہتا ہے تب تک کوئی میری تسبیح نہیں کر سکتا جب تک کائنات میں سوچے گا نہیں. یہ کھوکھلی تسبیح ہے جو اللہ اللہ کرو. اللہ وہ کام کا ہے جو سوچ سمجھ کے کرو. زباناً علی علی کرنا اور ہے, لیکن فکر کے ساتھ علی علی کرو. کہ تمہاری زندگی میں علی کا رنگ شامل ہو جائے. وہ کب ہوگا؟ مومن جب سوچو گے. اور سوچو گے کب؟ جو فکر کرو گے کائنات کے بننے میں, بارش کے برسنے میں, بادلوں کے ابھرنے میں. کبھی سوچا یہ پانی جو آپ تک پہنچتا ہے اس کے پیچھے کتنا اللہ نے سسٹم رکھا ہے؟ اللہ نے بنایا انسان. دنیا کا 1/3 تھا پانی. 3 حصے دنیا کے پانی, 1 حصہ خشکی. اس خشکی پہ اتار آدم کو, انسان کو. اب انسان کی ضرورت تھی پانی, پانی پیے. اگر دنیا میں ہوتا میٹھا پانی اس میں بدبو ہو جاتی تھی. ضرورت تھی کہ دنیا میں کھارا پانی. کھارا پانی خراب نہیں ہوتا.
اب ضرورت ہے کہ میٹھا پانی پیے. اگر انسان سمندر کا پانی پیے تو انسان کا جسم فاسد ہو جائے, کیسے زندہ رہتا. اب انسان کو پانی پلانے کے لیے خدا نے بادل بنایا, سورج بنایا, ہوائیں بنائی, گرمی بنائی تاکہ سمندر سے باپ اٹھے. ایک ایشو اور بھی تھا, کیونکہ جس پانی میں نمک ہو وہ وزنی ہوتا ہے. وزن تھا تو پانی اوپر کیسے جائے, تو اس کے لیے ضروری تھا کہ گرمی آئے. گرمی آئے تو باپ نکلے, جب باپ نکلی تو نمک نیچے رہ گیا, پانی اوپر چلا گیا. فلٹر کر دیا خدا نے, نمک نیچے رہ گیا. نمک وزنی تھا, گرمی کے ذریعے سے پانی اوپر گیا, نمک نیچے رہ گیا. اور اس پانی کو آسمانوں میں لے جایا گیا. ہزاروں سسٹموں کے بعد بادلوں کے ذریعے سے زمین پہ اتارا گیا تاکہ تیرے گھر میں ایک میٹھے پانی کا بوند آ جائے. کتنا سسٹم کریٹ کیا, کس کے لیے؟ اس انسان ناچیز کے لیے. کیوں فرمایا اے انسان پوری کائنات میں نے تیرے لیے بنائی لیکن میں نے تجھے اپنے لیے بنایا. اب مولا فرماتے ہیں انسان سوچ وہ خدا نظر کیوں نہیں آتا. میں نے چوتھے امام کا فرمان آپ کو سنایا تھا, فرمایا ہر وہ چیز جو آنکھوں سے نظر آتی ہے وہ محدود ہوتی ہے. یہ مائک مجھے نظر آ رہا ہے مطلب یہاں ہے وہاں نہیں ہے. آپ مجھے نظر آ رہے ہیں مطلب یہاں ہیں میرے پیچھے نہیں. تو اگر خدا نظر آ جائے تو کیا ہو جائے گا؟ محدود ہو جائے گا. مطلب سامنے ہے تو پیچھے نہیں ہے, پیچھے ہے تو سامنے نہیں ہے. اور فرمایا جو محدود ہو جائے وہ خدا کیسا ہے؟ خدا لا محدود ہوتا ہے. تو جب تک نظریے کو مضبوط نہیں کرو گے تب تک بندے کی توحید مضبوط نہیں ہوگی. اب آتے ہیں رسالت کے نظریے پر. صرف محمد رسول اللہ کہنا ضروری نہیں ہے, محمد پر مکمل ایمان رکھنا بھی ضروری ہے. اگر بندے کا رسول پر ایمان ہونا تو رسول کے ساتھ بیٹھ کے بندہ ڈرتا نہیں ہے. جب ایمان کمزور ہو جائے تو بندہ ڈرنے لگتا ہے. جب علی کی ولایت پہ ایمان مضبوط ہو جائے تو حسین ایک بار بلاتے ہیں اور بندہ کربلا میں پہنچ جاتا ہے. یہ ایمان کی مضبوطی ہے. اب مولا کی خدمت میں مولا ہم اپنی ولایت کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں. نظریے ہمارے مضبوط ہو گئے, مولا ولایت کے میدان میں کیسے داخل ہو؟ فرماتے ہیں ولایت کی شرط ہے, پہلی شرط یہ ہے کہ اگر ہمیں بھی ولایت ملی ہے تو طہارت کی وجہ سے, ہمیں بھی ولایت ملی ہے تو عصمت کی وجہ سے. بھائی مومن اگر تو صاحب ولایت بننا چاہتا ہے تو شرط یہ ہے تجھے بھی طاہر ہونا پڑے گا. پہلی شرط کیا تھی طہارت کی؟ انسان کا لباس پاک ہونا چاہیے. دوسرا انسان کا جسم پاک ہونا چاہیے. لباس بھی کون سا ہو؟ جو لباس سے شہوت نہ ہو. اے خواتین کبھی بھی لباس سے شہوت نہ پہننا. اے جوان کبھی بھی لباس سے شہوت نہ پہننا. کیوں نہ پہنو؟ کیونکہ اللہ نے ایک سینس دی ہے. سینس کیا ہے؟ مثال کے طور پہ ایک بھوکے کے سامنے کھانا رکھنا برا ہے. آپ ہوٹل پہ بیٹھ کے کھا رہے ہیں, شیشہ لگا ہوا ہے, پیچھے 4 بھوکے کھڑے, اللہ کی رحمت نہیں آتی, لعنت آتی ہے. میں مجلس گھر میں کرواؤں, باہر دے کے پکواؤں اور لوگوں کو کہوں مجلس میں آؤ, نہیں. ایک مومن نے کہا مولانا مجلس کروائیے, لمیٹڈ مجلس ہے. میں نے کہا منع ہے. لمیٹڈ کا مطلب کیا؟ دیکھے تو گلی میں پکوا رہے ہو اور بلا صرف رشتے داروں کا ہے. تو 4 بھوکے جو زمین سے گزریں گے ان تک طعام کی خوشبو جائے گی, یہ تیرے لیے رحمت نہیں بنے گا. اسی لیے ہم نے حسین کی مجلس میں آنے کے لیے نہ ہندو کی شرط ہے نہ مسلم کی شرط ہے, کیونکہ باہر نیاز کی دیگیں پکتی ہیں, ظاہر ہے جس انسان کو بھوک لگے گی ہم کہتے ہیں آ جا حسین کا نمک خار بن کے چلا جائے. کبھی فرمایا دکان سے گوشت بھی خریدو, یا کپڑے میں لپٹو یا اخبار میں لپٹو یا ایسی شاپر میں ڈالو جس سے نظر نہ آئے. دکان سے لے کر گھر تک جاؤ گے, 4 غریب دیکھیں گے, ان کی نگاہ پڑے گی, وہ کیا محسوس کریں گے؟ بھوک لگتی ہے تو بندے کی آہ نکلتی ہے. تبھی رسم تھی کہ مجلس سے اوپن ہو, نیاز ہو, جس کو آنا ہے حسین کا لنگر کھا کے چلا جائے. کبھی یہ بھی منع نہ کیا کرو تو مجلس میں بیٹھا نہیں تھا, نیاز سے نہیں, یہ کھائے گا حسین کا نمک جائے گا تو نمک حلال بنے گا. یہ طریقہ ہے نمک حلال بنانے کا. تو
اگر ڈیمانڈ ہے اور اگلے بندے کو ضرورت ہے اور میں اسے دکھا رہا ہوں، اس کی بھوک کو اور بڑھا رہا ہوں، یہ گناہ ہے نا؟ تو وہ خاتون سوچے اگر لباس شہوت پہن کر روڈ پہ چلے گی تو کئی ایسے جوان ہیں جن کی ضرورت ہے شہوت، مطلب میں اس کی شہوت بڑھا رہا ہوں۔ وہ جوان جو خود کو بنا کر سنور کر یونیورسٹی جاتا ہے، اچھا کپڑا پہنا منع نہیں ہے، لیکن اس نیت سے خود کو بناؤں کہ میں کسی کو اٹریکٹ کروں، گناہ ہے۔ تم لوگوں کے دلوں میں گناہ کی بھوک کو بڑھا رہے ہو، ڈیمانڈ کو بڑھا رہے ہو۔ آج معاشرہ کیا کر رہا ہے؟ آج کیوں گھر تباہ ہو رہے ہیں؟ آج کیوں معاشرے میں ہر گھر میں طلاقیں، بڑے بڑے شہروں میں طلاقیں بڑھ رہی ہیں؟ کیوں بڑھ رہی ہیں؟ کیونکہ ٹی وی میڈیا ڈیمانڈ کو بڑھا رہا ہے۔ پہلے شادی ہوتی تھی، 2 جوڑوں میں شادی ہو جاتی تھی، لیکن میں اسی شہر میں جو مجھے پتا چلے، مثلا میرے شہر میں 70% لوگ غریب ہیں، 70% جوان بچیاں غریب ہیں۔ میں اس شہر میں شادی کراؤں، ایسی شادی کراؤں کہ ہر بندہ دیکھتا رہ جائے، اپنے بیٹے کی سیج نکالوں 10 گاڑیوں میں، 20 گاڑیوں میں، اور جو ہمارے یہاں سندھ میں رسم ہے، دکھاؤں فلاں نے یہ دیا، فلاں نے یہ دیا، شادیوں میں سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، غریب بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، تو میں ان کے دل میں کیا پیدا کر رہا ہوں؟ تمنا پیدا کر رہا ہوں، خواہش پیدا کر رہا ہوں۔ اب یہ عورت جب شادی کرے گی تو کیا ہوگا؟ یہ بھی کہے گی مجھے یہ بھی ملے، اس کو ملا تھا، یہ بھی ملے، یہ بھی ملے۔ یہ باپ کب ڈیمانڈ پوری کر پائے گا؟ جب یہ شوہر کے گھر میں جائے گی کہ فلاں کے پاس ٹی وی بھی ہے، فلاں کے پاس یہ بھی ہے، فلاں کے پاس یہ بھی ہے، میرے پاس نہیں ہے، تو معاشرہ کیا پیدا کرتا ہے؟ ڈیمانڈز کو پیدا کر رہا ہے۔ یہ شیطانی معاشرہ کہ ٹی وی پہ بڑی بڑی شادیاں، مارننگ شو میں بڑی بڑی شادیاں، ظاہر انسان دیکھے گا، اس کی ڈیمانڈ پیدا ہوگی میری شادی بھی ایسی ہو، وہ جوان بچی کہے گی میری شادی بھی ایسی ہو، یہ جوان لڑکا کہے گا میری شادی بھی ایسی ہو۔ تو یہ شیطانی معاشرہ بھوکوں کو کھانا دکھاتا ہے پر دیتا نہیں ہے، ننگے لوگوں کو کپڑے دکھاتا ہے لیکن ان کے بدن پہ پہناتا نہیں ہے، پیاسے کو پانی دکھاتا ہے پر دیتا نہیں ہے۔ یہی یزیدی سسٹم ہے کہ حسین کے بچوں کو پانی دکھایا جاتا تھا پر سکینہ کو پلایا نہیں جاتا تھا۔ یہ جملے سمجھا کرو کہ امام فرماتا ہے مومن جب پانی پیو میری سکینہ کو سلام کرو، کیا مطلب ہے؟ مطلب بوند پانی کا پیوں السلام علیکم یا بنت رسول اللہ نہیں، مطلب پیاسوں کی پیاس کو بجھا کر میری سکینہ کو یاد کیا کرو، بھوکوں کے پیٹ کو بھر کر میری سکینہ کو یاد کیا کرو، مظلوم کی مدد کر کے حسین کو یاد کیا کرو۔ یہ ہے عملی ولایت۔ پانی پینا نظری ولایت ہے، پیاسے کی پیاس بجھانا، اپنی گلیوں میں سبیلے لگانا، یہ عملی ولایت ہے، عمل کے ذریعے سے۔ تو معاشرہ کیا کرتا ہے؟ ڈیمانڈ کرتا ہے۔ لباس شہوت اسلام نے کیوں حجاب واجب کیا؟ اسی لیے یہ بڑی باریک نقطے ہیں جو آپ کو سمجھ میں نہیں آتے۔ آج جوان اس کو سمجھے، پھر دیکھے کہ تمہاری جو سلیکشن ہے وہ کیوں بگڑ جاتی ہے، کیوں جوان شادی نہیں کرتا؟ 4 رشتے آتے ہیں، یہ بھی اچھی نہیں، یہ بھی اچھی نہیں، یہ بھی اچھی نہیں۔ کیوں اچھی نہیں؟ کیونکہ اس نے ذہن میں کوئی بالی ووڈ اور ہالی ووڈ والی بٹھائی نہیں ہے۔ جب بھی کوئی آتا ہے کمپیئر کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ کمپیئر کرتا ہے۔ کیوں منع کرتے ہیں یہ ڈرامے، یہ فلمیں؟ میں مولانا لباس پہنا ہوا، لباس پہنا چہرہ میک اپ کے ساتھ، بال بکھرے ہوئے، تو جوان ہے، تیرے اندر اللہ نے جذبہ رکھا ہے، تو ظاہر حسین چہرہ دیکھے گا، اچھا چہرہ دیکھے گا، تیرے دماغ میں بات بیٹھ جائے گی۔ ایک مومن مذاق میں کہتا مولانا فلمیں دیکھتے ہیں گھر میں بیویاں اچھی نہیں لگتی۔ میں نے کیسے اچھی لگے گی؟ اللہ دنیا میں 10 عورتیں پیدا کرتا ہے، 10 کی 10 تو اتنی خوبصورت نہیں ہوتی نا، ایک نارمل ہوتا ہے، ایک بہت اچھا ہوتا ہے، ہر بندہ اللہ پیدا کرتا ہے۔ تو اپنی شکل کو دیکھ کر بیوی کو انتخاب کیا معیار ہو، باز باز کبوتر و کبوتر، اہل بیت کا معیار کردار ہے، اس کے بعد شکل، یہ نہیں کہ شکل دیکھو، پہلے کردار پھر شکل ہے۔ لیکن یہ ٹی وی، یہ میڈیا، یہ فلمز کرتی کیا ہے؟ مائنڈز کو ہائی جیک کرتے ہیں۔ کس طرح؟ اچھا آپ نے کوئی بھی ایسی ایکٹریس اسٹار نہیں دیکھی ہوگی جو خوبصورت ہو؟ اچھا وہ عورتیں نہیں ہیں جن کی شکلیں نارمل ہیں، لیکن ہیروئن کس کو بنایا جاتا ہے؟ سب سے خوبصورت ہوگا، یعنی پوری دنیا سے 200
200 عورتیں جمع ہوتی ہیں، ان 200 میں مقابلہ آتا ہے، ان میں جو سب سے حسین ہوتی ہے وہ سمجھیں ایکٹریس بنتی ہے. اور ہر فلم میں، ہر ڈرامے میں ہر ایکٹر کی بیوی وہی ہوتی ہے ایک ڈرامے میں. تو یعنی دنیا کی خوبصورت ترین لڑکیوں کو جمع کرتے ہیں اور ڈراموں میں ان کو لا کے جوانوں کے لیے معیار بناتے ہیں. اب کیا ہوگا؟ اس کے ذہن میں بیٹھ جائے گا کہ یہ ہے خوبصورت. اب یہ وہ ایکٹر جو وہاں پر ہے، جو پوری دنیا سے ڈھونڈ کے لایا گیا ان کو، اب یہ اپنی گلی محلے میں ایسوں کو تلاش کرتا ہے. نہیں ملے گا، اکثر نہیں ملے گا. پہلے زمانوں میں کیوں محبت ہوتی تھی میاں بیوی میں؟ کہ اسلامی اقدار بڑے اہم ہیں، انسان کی سائیکولوجی کے ساتھ وہ چلتے ہیں. پہلے ایک تو جوان لڑکیوں کو دیکھتا نہیں تھا، رشتہ بھی جاتا تھا، ماں دیکھ کے آتی تھی، بہن دیکھ کے آتی تھی، شادی ہوتی تھی. یہ میں نے دیکھا شکارپور میں، کہیں نہیں دیکھا. شکارپور کی بازاروں میں، گلیوں میں گیا، مجھے کہیں کوئی عورت نظر نہیں آئی کہ بابا تے برو چراندان تے کا مائی نظر کو نہیں. ایک بھی لڑکی عورت مجھے نظر نہیں آئی شکارپور. اب پتہ نہیں کیا، میں کوئی 8-9 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، ایک بھی نظر نہیں آئی. میں کہا اپنے گلی میں کہوں یہ بڑا زبردست معاشرہ. اب ایک ایسا معاشرہ جس میں جوان ہو، اب جوان کو اپوزٹ چیز چاہیے لیکن ہے ہی نہیں، بازار میں ہے ہی نہیں. ایک آدمی بھوکھا ہو، اس کو کھانا ملے ہی نہیں، اور آخر میں دال بھی دو گے تو اچھی لگے گی. لیکن ایک آدمی بھوکھا ہے، اسے گوشت بھی دکھاؤ، دال بھی دکھاؤ، مرغی بھی دکھاؤ، ہاں ٹکے بھی دکھاؤ، تو وہ کہے گا دال کھاؤں گا، لیکن مجھے ٹکا چاہیے، مجھے گوشت چاہیے نا. تو ہم یہ معاشرہ کر یہ رہا ہے، اسے ٹکا دکھا رہا ہے، گوشت ہر چیز دکھا رہا ہے، آخر میں جب ماں دال لے کر آتی ہے مجھے نہیں چاہیے. یہ ہے ڈیمانڈ کو بڑھانا. اس کی فکر میں شادی کرنے کے بعد بھی اس کی دل بیوی کی محبت نہیں رہتی، کیونکہ اتنا نکاح حرام میں رہتا ہے، آنکھیں نجس کر دیتا ہے. اس کا نقصان تجھے ہوگا، علی کو نہیں ہوگا. تیری زندگی سے سکون ختم ہو جائے گا، تباہ کر دو گے اپنی زندگی کو نکاح حرام میں جا کے. شادی کرو گے مطمئن نہیں رہو گے، پھر کہو گے دوسری، پھر کہو گے تیسری، پھر کہو گے چوتھی، مطمئن ہی نہیں ہوگے، حرص بڑھتا رہے گا نا. معاشرہ حرص بڑھاتا ہے، شیطانی معاشرہ حرص بڑھاتا ہے، جوان کی زندگی سے سکون کو ختم کر دیتا ہے، تباہ کر دیتا ہے اس سکون کو. دیکھ تو پچھلے زمانے میں عورتیں معاشرے میں گھومتی نہیں تھی، گھروں میں ہوتی تھی. اب ظاہر اس کو جو ملی اس نے شادی کی، خوش ہو گیا. دوسرا اگر دیکھتا بھی تھا تو دور سے، رشتے دار نے کبھی کہیں کوئی نظر، عورتیں میک اپ نہیں کرتی تھی شادی سے پہلے، آئی برو نہیں بناتی تھی شادی سے پہلے. نظر بھی آ جاتی تھی کوئی لڑکی تو سمپل چہرہ ہوتا تھا، ود آؤٹ میک اپ ہوتا تھا. اب عورتیں جو مارکیٹ میں گھومتی ہیں وہ میک اپ کر کے گھومتی ہیں جو پہلی رات والا ہوا ہے، یعنی جو دلہن کا میک اپ ہوتا ہے نا، آج وہی میک اپ کر کے روڈوں پہ گھوم رہی ہے. تو جب پہلے عورت میک اپ نہیں کرتی تھی، خود کو بناتی نہیں تھی، سنوارتی نہیں تھی، اگر باہر نکلتی بھی تھی تو نارمل حالت میں. اب اس مرد نے اس عورت کو نارمل حالت میں دیکھا. جب شادی ہوتی تھی تو اس عورت کو سنوارا جاتا تھا، بنایا جاتا تھا. اب پہلے اس نے دیکھا نارمل، اب جب شادی کی پہلی رات گھونگھٹ اتارتا تھا تو وہ خود کو بنا کے سنوار کے میک اپ کے ساتھ آتی تھی. اب اس کو 100% اس سے محبت ہو جاتی تھی، کیونکہ کم سے جب زیادہ دیکھے گا تو کیا ہوگا، محبت ہو جائے گی. اب یہ ڈیلی دیکھ رہا ہے، وہی میک اپ کر کے گھوم رہی ہے، اور شادی کے رات بھی وہی میک اپ ہے، تو اس میں کوئی نئی چیز تو ہے ہی. تو فلاں رشتے دار کی شادی میں یہی میک اپ تھا، بھائی کی شادی اسی میک اپ میں آئی تھی، فلاں دوست کی شادی اسی میک اپ میں آئی تھی، یونیورسٹی میں بھی یہی میک اپ تھا، شادی کی پہلی رات وہی میک اپ. اس کے لیے کوئی نئی چیز رہتی نہیں، نارملائز ہو جاتا ہے. تو اسلام نے جو قوانین بنا اس لیے بنا ہے کہ خاتون اگر تو لباس شہوت پہن کے گھومے گی اپنا بھی نقصان کرے گی، اس جوان کا بھی نقصان کرے گی. یعنی معاشرے میں عفت، معاشرے میں حیا نہیں رہے گا. اسلام ایک ایسا معاشرہ بنانا چاہتا ہے کہ اس معاشرے میں ہر بندہ سیٹسفائی. آج سے 40 سال 50 سال کیوں طلاقیں نہیں تھی، کیوں جھگڑے نہیں تھے؟ عورتیں رہتی تھی خوشی سے اپنے شوہروں کے گھر میں رہتی تھی. آج سب کچھ ہوتے ہوئے یہ خوش نہیں، کیوں؟ کیونکہ یہ خدا کو خوش نہیں کر رہا.
تم اللہ کے دین پہ عمل کرو، تمہاری زندگی میں خوشی آتی ہے۔ آنکھوں میں حیا بناؤ، عفت رکھو، نگاہوں کو جھکا کر رکھو، پھر دیکھنا ان رشتوں میں محبت کیسے ہوتی ہے۔ اللہ حلال رشتوں میں محبت ڈالتا ہے۔ ایک نئے جوان جو روز اپنی نگاہوں کو حرام میں مبتلا کرے گا، آنکھیں نجس ہو جائیں گی، اور نجس آنکھوں کو خدا کبھی سکون نہیں دیتا۔ صلوات پڑھے محمد وعلیہ۔ تو پہلی شرط طہارت کی کیا تھی کہ بندے کا لباس پاک ہو، دوسری شرط بندے کا بدن پاک ہو، تیسری شرط علی والا ہمیشہ دائم الوضو۔ آج پوچھوں گا نہیں، انشاءاللہ سب وضو کر کے آئے ہوں گے۔ علی والا ہمیشہ دائم الوضو رہتا ہے۔ چوتھی شرط علی والے کا باطن بھی پاک ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا باطن کی ابتدا آنکھوں سے ہوتی ہے۔ یہ آنکھ تمہارے دماغ کو تصویریں دیتا ہے۔ آنکھ کا کام، کان کا کام ہے آوازوں کو جمع کرنا، آنکھ کا کام ہے تصویروں کو جمع کرنا، ناک کا کام ہے خوشبوؤں اور بدبوؤں کو جمع کرنا۔ یہ تین سینس ہیں۔ اب جیسی تصویر ڈالو گے رات کو دماغ ویسا سوچتا ہے۔ صبح کو اچھی چیزیں دیکھو گے، رات کو انہی چیزوں کو کیلکولیٹ کرتا ہے۔ بری چیزیں دیکھو گے، رات کو بری چیزوں کو کیلکولیٹ کرتا ہے۔ تبھی فرمایا کہ علماء کی محفل میں بیٹھو، رات کو دماغ نورانی بنتا ہے۔ علماء سے مراد صرف مولوی نہیں ہے، علماء سے مراد جن کے جو اہل علم ہیں، جن کی محفل میں بیٹھ کر تمہیں کچھ ملے گا۔ 1 گھنٹہ ڈرامہ دیکھو گے، کوئی ڈرونی فلم دیکھو گے، رات کو ڈرو گے، وہی چیز دماغ میں آتی ہے نا۔ گندی چیز دیکھو گے، رات کو کوئی گندے خواب آئیں گے، اچھی چیزیں دیکھو گے، رات کو اچھے خواب آئیں گے۔ تو یہ تو ہے جو اپنے دماغ کو خوراک دیتا ہے، وہ خوراک دے جو اچھی خوراک ہو۔ اب شیاطین ملینز کی تعداد میں آپ کے بچوں کے لیے خوراک بنا رہے ہیں، بچوں کے لیے کارٹون بنا رہے ہیں، جوانوں کے لیے فلمیں بنا رہے ہیں، خواتین کے لیے ڈرامے بنا رہے ہیں۔ یہ خوراک ہے۔ کس کی خوراک ہے؟ آنکھوں کی خوراک ہے۔ خوراک صرف یہ آم اور یہ چیزیں نہیں ہیں، خوراک یہ بھی تصویروں کی خوراک آپ کے جوانوں کو دے رہے ہیں۔ اب اس جوان کو چاہیے کہ اچھی خوراک ہو، اس خاتون کو چاہیے کہ اچھی بیٹا پیٹ میں ہو، لیکن اگر یہ بری خوراک لے گی آنکھوں کے ذریعے، اس بچے پر بھی کیا ہوگا؟ اثر ہوگا۔ بیٹا پیٹ میں ہے لیکن دن رات گانے سنے گی، اس بیٹے پہ کیا ہوگا؟ اثر ہوگا۔ لیکن اگر قرآن سنے گی تو بچہ حافظ قرآن بنے گا۔ اگر بیٹا شکم میں ہے، زیارت عاشورہ پڑھے گی، قرآن کی تلاوت کرے گی، صحیفے سجادیہ پڑھے گی، دعائے کمیل پڑھے گی، پھر اثر دیکھنا کہ تیرے بیٹے پر اثر کیسا ہوتا ہے۔ جو تو کہتا ہے اس کا اثر فوراً تمہارے وجود پہ ہوتا ہے۔ کہ فرمایا اپنی آنکھوں کو اچھی خوراک دو، بری خوراک دو۔ آنکھ کے بعد ہے زبان۔ زبان کو بھی خوراک چاہیے، زبان سے اچھے جملے بولنا۔ کوشش کیا کر دو مومنوں کو آپس میں ملایا کر، لڑایا نہ کر۔ تو میں نے بتمام فرماتے ہیں بے وقوف کی نشانی ہے، ایک نشانی بے وقوف کی یہ ہے کہ یہ زیادہ سے زیادہ باتیں کرتا ہے۔ اسے باتیں کرنے میں مزہ آتا ہے۔ ہوٹلوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، گھنٹوں گھنٹوں باتیں کرتے رہتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ مرد کو چاہیے زیادہ عورت کی محفل میں نہ بیٹھے، مکروہ ہے۔ بعض مرد عورت سے بد ہوتے ہیں۔ دیکھیے ہر کسی کی اپنی نیچر ہے، اللہ نے عورتوں کی نیچر بنائی، ان کی اپنی، آپ کی اپنی، لیکن کئی مرد عورت سے بد۔ گھر میں جاتے ہیں 4 عورتوں کو دیکھا، 20 میں 5 خود ہوتا ہے۔ ہاں بتاؤ فلاں کے گھر میں کیا ہوا، مزے لیتے ہیں عورتوں کی باتوں کی، بے وقوف، عقل ظاہر ہوتا ہے۔ لوگوں کی غیبتیں سن کے، بھائی تیرا کیا ہے، فلاں کی شادی جیسے ہوئی، فلاں کا جھگڑا کیسا ہوا، تیرا تجھے کیا ملے گا؟ تو اپنی اصلاح کر، اپنی آخرت کا سوچ۔ فرماتے اللہ بچائے عورت سے بد مردوں سے۔ تو مرد ہے، مرد کا کام ہے عقل مندی سے کام۔ 4 عورتیں بیٹھی بھی ہونے کے، اٹھو بھائی کوئی کام کا کام کرو، کیا فضول قیمتیں لگائی ہوئی ہیں۔ عورتوں کا کام کیا، اس گھر میں یہ ہوا، وہ کہ اس گھر میں یہ ہوا، پھر یہاں کی بات پورے شہر میں پھیل جاتی ہے۔ یہ خواتین کو سوچنا چاہیے۔ ہمارے نانا مرحوم ایک جملہ کہتے تھے، فرماتے تھے اگر ایک کمرے میں 2 عورتیں بیٹھیں آپس میں بات نہ کریں، یہ سب سے بڑا معجزہ ہے۔ بات کرنا ضروری ہے، کام کی باتیں کیا کرو۔ گناہ ہے، گناہ الغیبۃ اشد من الزنا ہے بھائی۔ یہ جملہ معمولی نہیں ہے، زنا سے بدتر ہے۔ زنا انفرادی گناہ ہے، غیبت اجتماعی گناہ ہے، سوشل گناہ ہے۔ مخصوصاً عورتوں کے لیے کبھی بھی اپنی پرائیویٹ چیزیں شیئر نہ کیا کرو، حرام ہے، شرعاً حرام ہے۔ شوہر کی باتیں، گھر کی باتیں دوسری عورتوں کے ساتھ شیئر نہ کیا کرو۔
عورتوں کو تو مسئلہ ہے، زبردستی جا کے پوچھتی ہیں ہاں گھر میں کیا ہوا، وہ بیٹھی رہتی ہے ہمیں اداس لگ رہی ہے، جھگڑا ہوا ہے، شوہر نے کچھ بولا ہے، لگتا ہے تجھے مارا ہے، کچھ نہ بھی ہو اس کے منہ سے بلواتی ہے۔ اس لیے معصوم فرمایا کہ بہترین جواب خاموشی ہے، کہیں غیبت ہو بھی رہی ہو تو کہو محمد اور آل محمد پہ صلوات بھیج دو۔ یہ زبان بڑی خطرناک ہے، جھگڑے ڈلوا دیتی ہے۔ مرد پہلے سے جذباتی گھر آتا ہے، عورت دو جملے سناتی ہے، وہ گھر ٹوٹ جاتا ہے۔ تو مردوں کو سنبھالنا عورتوں کا کام ہے۔ یہ تھکا ٹوٹا گھر آتا ہے، فوراً شکایت نہ کیا کریں، جھگڑے ہو جاتے ہیں۔ ایمان کے دو پہلو ہیں، شکر اور صبر۔ اچھا شوہر ملا ہے، شکر کرو۔ گھر میں ہوتا ہے کبھی سانس کبھی نن کا جھگڑا ہوتا ہے، کبھی صبر بھی کر دیا کرو۔ ہاں یہ نہیں کہ ہر چیز اچھی ملے انسان کو، تھوڑا برا تھوڑا اچھا، شکر صبر۔ اپنے اخلاق سے اپنے گھر کو بدلو، اپنے اخلاق سے رفتار کو بدلو، تو مرد بھی اور عورت بھی اپنا زبان پر کنٹرول کیا کرو۔ یہاں کی بات وہاں نہ لے جایا کرو کہ یہ زبان فتنے ڈلوا دیتی ہے۔ اور زبان کیسے کنٹرول میں آتی ہے؟ مولا فرماتے ہیں زبان کو کنٹرول کرو ذکر پروردگار۔ ہر مومن کے ہاتھ میں تسبیح ہونی چاہیے، چائنا کی تسبیح آ گئی ہاتھ میں، انگوٹھی میں ہونی چاہیے۔ چلتے پھرتے ذکر صلوات کرو، لا حول ولا قوت استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ چلتے پھرتے اپنے لمحوں کو جنت میں بدلتے ہو۔ ڈائریکشن دینا آپ کا کام ہے۔ دیکھیے نا، اللہ انرجی دیتا، اس انرجی کو میں ڈائریکشن کیا دے رہا ہوں، یہ آپ کا کام ہے۔ لمحے اچھی چیز ہے، زندگی بہت اچھی چیز ہے، مال برا نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ تو اس کو ڈائریکشن کیا دے رہا ہے۔ ڈائریکشن دینا تمہارا کام ہے۔ اگر غلط سمت میں جا رہا ہے تباہ و برباد ہو جائے گا۔ فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگوں کو اٹھایا جائے گا، مالدار لوگ اٹھیں گے، کہیں وہ اللہ کی آواز آئے گی تم نے گناہ کیوں کیا؟ بندہ بڑا عجیب ہے، اللہ کو کہے گا اللہ کو مال نہ دیتا، اللہ دے تو مسئلہ، نہ دے تو مسئلہ۔ اللہ گناہ کیوں کیا؟ اللہ تو مجھے مالدار نہ بناتا، فلاں نے گناہ نہیں کیا، اللہ وہ فقیر تھا کبھی گناہ نہیں کیا، امیر ہوتا وہ بھی گناہ کرتا۔ تو پھر اللہ ایسے امیروں کو لائے گا جنہوں نے مال کے ہوتے ہوئے گناہ نہیں کیا تھا۔ حسینوں کو اٹھایا جائے گا، ہاں بھائی تم نے کیوں گناہ کیا؟ خاتون ہے مرد یا عورت کہے گے خدا تو نے مجھے حسن دیا تھا، نہ دیتا یہ گناہ میں نہ پڑتی۔ ساری سہیلیاں بد شکل تھیں، نہیں حسین تھی، آفر مجھے آتی تھی لہٰذا میں گناہ میں پڑ گئی۔ اے جوان تو نے گناہ کیوں کیا؟ اے خدا حسین چہرہ تھا، دنیا گھر بندہ میرے پیچھے لگا تھا، آواز کبریا آئے گی میرے یوسف کو بلایا جائے گا۔ کائنات کے حسین جب حسن یوسف کو دیکھیں گے اللہ کہے گا تو اس سے حسین تھا۔ سارے حسینوں کا حسن یوسف کے سامنے شرما جانے گا، کہے گا میرے یوسف نے تو گناہ نہیں کیا تھا، میری آسیہ نے تو گناہ نہیں کیا تھا، میرے اکبر نے تو گناہ نہیں کیا تھا، سب کچھ تھا لیکن ہوتے ہوئے گناہ نہیں کیا۔ تو انسان گناہ کرتا کیوں ہے؟ یہ باریک نقطہ غور کیجیے گا، شیطان اس کی ڈائریکشن کو بدلتا ہے۔ دیکھیے پانی آ رہا ہے نا، پانی کا کام ہے نیچے بہنا۔ اب میں اس کی ڈائریکشن شہر کی طرف ڈالوں گا تو پورا گاؤں تباہ ہو جائے گا، اس کی ڈائریکشن زمینوں کی طرف ڈالوں گا تو زمینیں آباد ہو جائیں گی۔ انسان گناہ 80% لوگ گناہ تب کرتے ہیں جب ان کے پاس پیسہ نہیں تو گناہ کیسے کرے؟ 80% لوگ گناہ کرتے ہیں جب پیسہ زیادہ ہو جاتا ہے، بندہ عیاش ہو جاتا ہے، گناہ کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حد سے زیادہ ہوتا ہے۔ غریب آدمی گناہ کیسے کرے؟ کیونکہ 2 وقت کی روٹی بڑی مشکل سے لیتا ہے، بچتا ہی نہیں تو گناہ کیا کرے؟ اسی طرح وہ انسان اپنی زندگی میں اپنا وقت گناہ میں برباد کرتا ہے جس کا وقت زیادہ ہوتا ہے۔ مولانا وقت کیسے زیادہ ہوگا؟ اور یہ بیچارہ مزدور ہے، صبح 7 بجے اٹھتا ہے، مزدوری کرتا ہے نا، اس گھر میں اس گھر میں اس گھر میں، شام کو تھکا ہوا ٹوٹا ہوا آتا ہے، سو جاتا ہے، پھر صبح نکل گیا مزدوری پہ۔ لیکن ایک آدمی ہے جس کو باپ کا اتنا ملا ہوا ہے، 8-10 کروڑ بینک میں رکھوا لیے ہیں، سود مہینے پہ آ رہا ہے، اس کا وقت بچ گیا،
وقت کہاں لگا؟ مزدوری تو کرنی نہیں، کام تو کرنا نہیں، کہیں تو جانا نہیں، پڑھو تو کہتا پڑھوں کیوں، نوکری تو کرنی نہیں، تو وقت بچانا. اب وقت بچا، شیطان کہتا وقت کو کہاں لگا؟ کبھی کہتا سنیما جا، کبھی کہتا چار دوستوں کے ساتھ عیاشی کا، کبھی ہوٹل پہ بیٹھ جاتا ہے، کبھی کہاں چلا جاتا ہے، کبھی کیا کرتا ہے. اب شیطان اس کے وقت کی ڈائریکشن کو بدل دیتا ہے. جس کے پاس مال زیادہ اس کے مال کی ڈائریکشن کو بدل دیتا ہے. فرمایا ولایت کا کام ہے تیری ڈائریکشن کو جنت کی طرف لے جائے. یہ ولایت عملی کا کام ہے کہ پیسہ زیادہ ہے تو دیکھ ایسے خرچ کر جیسے علی نے خرچ کیا تھا. وقت زیادہ ہے تو وقت وہاں لگا جہاں اہل بیت نے تجھے بتایا ہے. تو یہ کب ہوگا؟ جب ولایت عملی انسان کے اندر آ جائے گی. تو انسان اپنی زبان کو گناہوں سے بچا. اور زبان کیسے بچتی ہے؟ جب تو کثرت سے زبان سے ذکر پروردگار عالم کرتا ہے. یہ ٹریننگ سے ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوگا ایک دن کسی سے بات نہ کریے. ہمارے استاد ہوتے تھے تقریباً 6 مہینے انہوں نے کسی سے بات نہیں کی. جب کام ہوتا تھا تو قرآن سے بتاتا تھا. مثلا کوئی چیز کہتے تھے کروں، کہتے اللہ اکبر، نہیں کرنا ہے، کہتے تھے سبحان اللہ، کر لو اشاروں کے ساتھ. یعنی زبان ذکر خدا کے علاوہ کوئی ذکر نہ کرے. عادت ڈال دیں. دن میں 24 گھنٹے ہیں، موبائل پہ لکھ لیجیے کہ 3 گھنٹے مجھے اللہ کا ذکر کرنے کا. 3 گھنٹے کوئی ایک ذکر لے لیجیے. اپنا عدد نکالیے، اپنی ماں کا نام نکال کے ابجد سے عدد نکال کے عدد نکالیے، وہ آپ کا ذکر بن جائے گا. کوئی بھی ایک ذکر. اتنے ختوم نے بتایا اور بتایا یہ ختمہ کرو گے تو یہ ملائکہ نظر آئے گا، یہ ختمہ کرو گے اللہ یہ کرامت دے گا، یہ ختمہ سورت کا نکالو گے یہ ہوگا. 3 گھنٹے ڈیلی مختص کر لیجیے. اپنے سوشل میڈیا کا ٹائم، اپنے ٹی وی کا ٹائم کیلکولیٹ کر کم کریے اور زبان کو کیا بنائیے؟ ذکر پروردگار عالم مشہور کریے. اور بہترین ذکر آیت اللہ علیہ قاضی بتاتے ہیں وہ ذکر یونسیہ ہے، یعنی کم از کم ہر مومن ڈیلی سجدے میں جائے اور ذکر یونسیہ کرے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. جب یہ ذکر بندہ کرتا ہے تو خدا اس کی تیسری آنکھ کھول دیتا ہے. کر کے دیکھیے، کثرت سے یہ ذکر کریے. 3 گھنٹے کوئی بھی وقت نکالیے، 3 گھنٹے، 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ ٹریننگ کریے. اس زبان کو عادت دلائیے، اللہ کا ذاکر بنائیے. صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ. یہاں تک آپ کو پتہ چل گیا کہ جسم کو پاک کرنا ہے، کپڑوں کو پاک کرنا ہے، دائم الوضو رہنا ہے، آنکھوں کو نجاست سے بچانا ہے، زبان کو نجاست سے بچانا ہے. 5 چیزیں ہو گئی. 6ٹھی چیز ہے کانوں کو بھی گناہوں کی آوازوں سے بچا. ایک ہے خواص، ایک ہے عوام. خواص وہ ہیں جو کبھی گناہ کی آوازیں نہیں سنی. عوام کا مسئلہ کیا؟ یہ رکشہ والے، یہ گاڑیوں والے، یہ ڈرائیور مزاج لوگ اب یہ پورا سال سنتے ہیں گانے. محرم آتا ہے گانا کیسے چلا؟ ان کے لیے ہمارے نوح خان وہاں بنا کہ کچھ نہ کچھ چلتا رہے. اب گاڑی نوحا چل رہا ہوتا ہے لیکن گاڑی ہنس رہے ہوتے ہیں، باتیں کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اس کے کانوں کو کچھ نہ کچھ سننے کی عادت ہے. اب اس کے لیے فرق نہیں پڑتا کہ گانا چلے یا نوحا چلے، بس سیزن بدلتا ہے. محرم میں نوحا، کبھی قصیدہ، پھر شادی کے موسم میں گانا. سیزن بدلتا ہے. یہ کام اس کے نشائش ہو چکی ہیں. نوحا بھی سنو کسی مقصد کی وجہ سے، بے مقصد نوحا بھی کسی کام کا نہیں. یہ رکشے والے دیکھیں نا، محرم آتا ہے حسین ہو رہا ہے، محرم ختم پھر شیطان ہو رہا ہے. کیا فائدہ اس کا؟ یہ آتی نشائی ہے. اسی ایکسل کی طرح جو رمضان میں دوپٹہ، رمضان کے بعد دوپٹہ غائب. اس کا دین سیزنل دین ہے. ایک سیزن میں دیندار آتا ہے، دوسرے سیزن میں بے دین ہو جاتا ہے. ایسے لوگوں کی جگہ جہنم میں ہوتی ہے اور کہیں نہیں. مومن خالص ہوتا، خالص بنو. من اخلص اللہ 40 یوما، جو 40 دن اللہ کے لیے خود کو خالص کرے، اللہ اس کے دل پر ینابیع الحکمہ، حکمت کے چشموں کو جاری جاری. تو خالص تو کر خود کو 40 دن پروردگار عالم کے لیے، جو کرے بس پروردگار عالم کے لوگوں کو یہ نہیں. کب ہوگا؟ جب کانوں میں اچھی آواز آئے گی. کسی نے کہا مولانا میوزک کا نقصان کیا ہے؟
میوزک سنتا ہوں تو ریلیکس ہوتا ہوں، غصہ آتا ہے، غمگین ہوتا ہوں، گھر میں جھگڑا ہو جاتا ہے تو میوزک سنتا ہوں، تھوڑا مجھے سکون ملتا ہے۔ میں نے کہا بالکل اسی طرح ہے جس طرح اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ شراب کے کچھ فائدے ہیں لیکن نقصانات زیادہ ہیں، اسی طرح ہو سکتا ہے کہ میوزک تجھے سکون دے، لیکن معصوم فرماتے ہیں جو میوزک یعنی حرام کی آوازوں کو سنتا ہے اس کے اندر سے غیرت ختم ہو جاتی ہے، یہ غیرت کو تباہ کرتا ہے۔ کیوں انگریز بے غیرت ہیں؟ کیوں یہ ماڈرن معاشرے کے لوگ آپ دیکھتے ہیں ان میں غیرت کیوں نہیں ہے؟ ان بہن پہ غیرت نہیں آتی، بیوی پہ غیرت نہیں آتی، کسی بھی نامحرم سے، کیونکہ دن رات اس میں گانے سننے، اس میں غیرت کہاں سے آتی ہے؟ لیکن اب ایشو ہے ڈیفینیشن آف گانا، گانا ہے کیا ہے؟ اچھی چیزوں میں آج میوزک ہے، قصیدوں میں بھی میوزک ہے۔ اب یہ اشتہادی مسئلہ ہے، مراجع کے الگ الگ فتاوی ہیں، لیکن کلی تعریف، جرنل تعریف میوزک کی وہ کیا ہے؟ ہر میوزک، دیکھیے حدیث میں الغنا اشد من الزنا، غنا زنا سے بہتر ہے۔ اب کچھ نے زنا سے میوزک لیا، لیکن تاریخ میں زنا کس کو کہا جاتا تھا؟ یہ ابو سفیان اور جیسے لوگ کیا کرتے تھے، یہ رہتے تھے مدینے کے اوپر والے حصے۔ مثال کے طور پہ آپ کے شہر میں ایسا ہے کہ نہیں ہے، مثلا بولتے ہیں یہ ڈیفینس ہے، یہ نچلا حصہ ہے، شہر کے اوپر والے حصے میں امیر، نچلے والے حصے میں غریب رہتے ہیں۔ عجیب ہے تاریخ نبوت، 40 سال نبی مکے میں رہے، لیکن ان 40 سالوں میں امیروں کے محلے میں ایک بار بھی نہیں گئے۔ بڑی تاریخ ہے، ایک بار بھی امیروں کے محلے میں نہیں گئے، کیونکہ ان کے محلے میں گناہ ہوتا تھا، ان کے محلے میں زنا ہوتی تھی۔ زنا کا مطلب کیا ہے؟ الغنا اشد من الزنا، کیا ہوتا تھا؟ یہ میوزک بھی بجاتے تھے، اس کے ساتھ ساتھ عورتوں کو نچواتے تھے، جس کو آپ عربک ڈانس کہتے ہیں۔ یہ جب دو چیزیں ملتی تھیں اس کو بولا جاتا ہے غنا، اشد من الزنا۔ یہ جو گانے ہوتے ہیں نا، یعنی گانا بلس میں تصویری حرام کام بھی ہوتا ہے، اس کو غنا بولتے ہیں۔ اب میوزک کی بات آتی ہے، میوزک کیا ہے؟ ہر وہ میوزک جو انسان کی کیفیت کو بدل دے۔ مثال کے طور پہ بندہ غمگین ہے اور جب وہ ایک خاص گانا سنتا ہے تو اس کا غم ختم ہو جاتا ہے، اس کی غم کی کیفیت خوشی میں بدل جاتی ہے، یہ حرام ہے۔ ایک بندہ خوش ہے لیکن ایک غمگین گانا سنتا ہے، غمگین ہو جاتا ہے، اسے نشہ بولتے ہیں کہ انسان اپنی نارمل حالت سے ایک اور حالت میں چلا جائے۔ ٹھیک ٹھاک بندہ بیٹھتا ہے، ہلنا شروع کر دیتا ہے کہ کون نچوا رہا ہے اسے، تو کبھی کیفیت ذہن کی بدلتی ہے، کبھی کیفیت بدن کی بدلتی ہے، تو دونوں کیفیتوں کو جو بدلے، جو بھی میوزک ہو وہ میوزک حرام ہے، چاہے وہ میوزک حسین یا مولا علی کے قصیدے میں کیوں نہ ہو۔ اگر اسے سن کے تیری کیفیت بدل رہی ہے، میوزک ناچنے کے لیے نہیں ہے کہ سن کے گویے نے مولا علی کے لیے کچھ پڑھا تھا، کوئی سونا لگ جائے گلی والی۔ میں نے اکثر شادیوں میں دیکھا کہ اس پہ خواتین ناچ رہی تھی، علی کے نام پہ کوئی ناچتا ہے، یعنی پاک نام حرکتیں نجاست۔ اس سے اچھا تھا تو گانا سن کے ناچتی، علی کے نام کو بدنام نہ کرتے۔ یہ معاشرہ جب کرپٹ ہو رہا ہے نا، یہ اچھا کام برا کام بھی اللہ کے نام سے کرتا ہے۔ کئی لوگوں کو رشوت لیتے دیکھا ہے، کہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ برکت ہے اور برکت ہے، رشوت لے اللہ برکت ہے، عجیب بنتا ہے نا، یعنی شمر والا کام ہے نا۔ حسین کا گلا کاٹ رہا ہے، اللہ اکبر، شیعوں کے گلے کٹ رہے ہیں، اللہ اکبر۔ شعور نہیں ہے اس میں کہ میں اللہ کا نام باطل پہ نہیں لیا جاتا، اللہ کا نام حق پہ لیا جاتا ہے، علی کا نام سچائی میں آتا ہے، علی کا نام عبادتوں میں آتا ہے، علی کا نام شہادتوں میں آتا ہے۔ لیکن یہ حال ہے ہمارے اپنے اپنے مومنوں کے گھر میں کہ آج کسی شادی کا تصور نہیں کر سکتا کہ شادی میں میوزک نہ ہو۔ بھائی یہ تصور کس نے تمہیں دیا کہ شادی میوزک کہاں سے آیا تھا؟ کبھی سوچو تو صحیح، خود سے سوال تو کرو کہ ایک زمانہ تھا جب یہ دھول وول نہیں تھے تو شادیاں کیسے ہوتی تھی؟ میوزک نہیں تھا، شادیاں کیسے ہوتی تھی؟ رسول خدا کے زمانے میں شادیاں کیسے ہوتی تھی؟ تو یہ کریشن جو میوزک کی ڈالی، کس نے ڈالی؟ انگریز نے ڈالی۔ ڈانس کب ہوتا تھا؟ ناچ گانا کب ہوتا تھا؟ مکس گیدرنگ کب ہوتی تھی؟
یہ آخرت کی نشانیاں ہیں، یہ ظہور امام کی نشانیاں ہیں کہ معاشرہ مسلم ہوگا، نبی کا کلمہ پڑھ رہا ہوگا، علی کا نام لے رہا ہوگا، نظریہ ہوگا پر عمل زیرو ہوگا۔ نظریے میں جب تک عمل نہ ہو تو وہ میوزک صحیح ہے جس میں حالت نہ بدلے۔ جہادی میوزک ہوتے ہیں، مثلا کسی قوم کا ترانہ ہوتا ہے، اس میں ایسے میوزک کے ایلیمنٹس ملائے جاتے ہیں جن میں نہ شاعری بری ہوتی ہے، نہ تصور برا ہوتا ہے، نہ بندے کی حالت بگڑتی ہے، اس حد تک صحیح ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ لیکن ایسا میوزک جو بندے کو نچوائے، حالت میں تغیر پیدا کرے، یا وہ گانے جو مشہور ہوں ڈانس کے لیے، وہ گانے جو کندی محفلوں میں گانے والے ہوں، ان کو سننا بھی شرعاً کیا ہے؟ حرام ہے۔ لیکن انسان کوشش کرے کہ ان فضولیات سے بچے تاکہ وہ جسم جو باطنی طہارت ہے اس کے اندر فائز ہو جائے۔ سننا ہے تو قرآن کی تلاوت سننا۔ 1 گھنٹہ گاڑی میں انگریز کتنے ہوشیار، واللہ انگریزوں نے بڑا کام کیا، وائس بک بنائی ہے، وائس بک۔ 1 گھنٹہ جا رہا ہے، کتاب پڑھ نہیں سکتا، کتاب کو وائس میں بدل دیا، اب وہ کتاب کوئی پڑھتا ہے یہ سنتا ہے، تو یہ وائس بک بنایا۔ اب زمانے نا فضول آپ بیٹھے ہوئے اپنا اٹھاؤ سندھی میں کوئی آیت اللہ دستگیر کی کوئی کتاب، اس کو وائس میں ریکارڈ کرو، آدھے گھنٹے کی ریکارڈنگ، 15 منٹ کی ریکارڈنگ۔ اب جو گاڑی میں جائے گا وہ ریکارڈنگ چلائے گا، تجھے سنتا بھی رہے گا، تجھے ثواب ملتا بھی رہے گا، وہ جنتی بنتا بھی رہے گا۔ یہ مجالس اس طرح وائس ہوتے ہیں، اسی طرح کتابوں کو وائس میں ریکارڈ کریں تو 1 گھنٹے میں یہاں سے کراچی جاؤ گے، 2 گھنٹے میں تقریباً آدھی کتاب ختم ہو جائے گی۔ تو یہ وہ انسان ہے جس کی زندگی عاقلانہ ہے، جاہلانہ نہیں ہے۔ آنکھوں کو پاک، زبانوں کو پاک، اور کانوں کو بھی انسان کیا کرے؟ پاک بنائے۔ زبان سے ذکر کرے، کانوں سے اچھی آوازیں سنے، اچھے فرمان سنے، مولا کے بول سنے، قرآن کی تفسیر سنے، تو یہ کان کی خوراک جتنی جمع ہوتی جائے گی، پھر رات صبح جو سنا ہے رات کو وہی تجھے خدا دکھائے گا ہی۔ صلوات پڑھیں محمد محمد مجل فضل جانے محترم انشاءاللہ کل کی مجلس میں تو اہم طہارتیں جو طہارت قلب ہے انشاءاللہ اس پہ گفتگو ہوگی۔ کچھ صفات کی بظاہر آخری مجلس کوشش کی جائے گی موضوعات کو کمپلیٹ کیا جائے، اور مزید اگر کسی کو پڑھنا ہے تو آیت اللہ دستگیر کی کتابیں پڑھیں، بہت اچھی کتابیں، قلب سلیم، قرآن کبیرہ، نماز شب۔ ہر مومن کے گھر میں کم از کم 4 کتابیں تو ہوں کہ مجھے روح کو بلند کیسے کرنا ہے۔ میں نے کہا ہم میں سے کتنے لوگ آدھا گھنٹہ ڈیلی اپنے بچوں کو وقت دیتے؟ یہ ظلم ہے اپنے اولاد کہ میں 15 منٹ دن میں اپنے بچے کے لیے نہیں نکالتا، میں آدھا گھنٹہ اپنی بچی کے لیے نہیں نکالتا۔ اس ماں کو پڑوسوں کے لیے ٹائم ہے، باتیں کرنے کا ٹائم ہے، ڈرامے کا ٹائم ہے، ہوٹل میں بیٹھنے کا مجھے ٹائم ہے، لیکن مجھے آدھا گھنٹہ اس جوان بچے کو اکبر بنانے میں ٹائم نہیں دیتا۔ بچہ ایسے نہیں بنتا جب تک باپ ٹائم نہ دے، جب تک ماں ٹائم نہ دے۔ اسکولوں کے حوالے، ٹی وی کے حوالے، موبائلوں کے حوالے، گلیوں کے حوالے، محلوں کے حوالے، لیکن علی والے بچے کیسے علی والے بنیں گے؟ کربلا کے بچے اگر ایسے ہیں تو حسین نے اپنے بچوں کو ٹائم دیا ہے۔ گھر آتے تھے، مولا سکینہ کے ساتھ بیٹھتے تھے، حضرت عباس کے ساتھ بیٹھتے تھے، گھنٹوں والی ٹائم دیتے تھے، تب جا کے وہ گھر نورانی بنے۔ تو عزیز صرف کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، جب تک اپنے کردار سے، اپنے عمل سے بچوں کو بناؤ گے نہیں، سدھارو گے نہیں، تب تک گھر علوی اور زینبی گھر نہیں بنتے۔ دلوں کو کربلا لے کر چلیں، سلام کریں اس گھرانے کو جس کی وجہ سے آج ہمارے گھروں میں نور ہے۔ صدیاں گزر گئی امام حسین کو جاتے ہوئے، لیکن آج بھی حسین ایسے ہی ہے جیسے حسین کل شہید ہوئے تھے۔ یہ زندہ ہے، ان کے ذکر کو اللہ نے زندہ رکھا۔ بندے کا باپ بھی مر جائے نا، 2 مہینے ہوتا ہے، 3 مہینے، 2 سال کے بعد قبر پہ جاتا ہے نا، رونا نہیں آتا، لیکن صدیاں گزر گئی، جب محرم آتا ہے ایسے لگتا ہے حسین کل شہید ہوئے ہیں۔ کہ کسی معجزے سے کم ہے، دنیا کو کیوں نہیں سمجھنا؟ ہمارے بس میں رونا، ہمارے بس میں ہمیں حسین اس طرح منانا، یہ معجزہ ہے کہ فرمایا ذکر حسین کی حرارت وہ ہے جیسے خدا کبھی بجھنے نہیں دیتا۔
کیونکہ حسین نے لا الہ الا اللہ کو گرنے نہیں دیا، تو اللہ نے بھی ہر زمانے میں حسین کو زندہ رکھا۔ اور جو اس فاصلے میں حر بنتے ہیں، یاد رکھیے جب مولا آئیں گے کچھ لوگوں کی رجعت ہوگی، اور میں وہ لوگ جنہوں نے زندگی ایسی گزاری جیسی شہداء کربلا کی زندگی تھی، اگر یہ مر بھی جائیں گے تو ان کو قبروں سے دوبارہ اٹھوایا جائے گا، لشکر امام میں شرکت دلوائی جائے گی۔ دعائے احد کے جملے ہیں، تو خدا انشاءاللہ اگر مولا کا ظہور نہ بھی دیکھیں تو کم از کم ایسا بنائے کہ مولا ہمیں دعوت دیں، تاکہ اس حکومت الہی پر نافذ کرنے میں ایک قطرہ خون کا ہمارا بھی اس نافذ رہے۔ دلوں کو کربلا دے کر چلیں اور سلام کریں اپنے آقا کی گنبد پہ۔ السلام علی السلام علی الحسین وعلی علی ابن تصور کرو بین الحرمین میں والسلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب سب مل کے السلام علی وعلى علی ابن وعلى أولاد وعلى أصحاب میرا سلام ہو جلے ہوئے خیموں پہ، میرا سلام ہو ننھی سی کٹی ہوئی گردن پہ، میرا سلام ہو علی اکبر کے چھلی سینے پہ، میرا سلام ہو حسین کی کٹی ہوئی انگلی پہ، میرا سلام ہو کربلا کے اس شہید پہ جس کی گردن کو پیچھے سے کاٹ گیا تھا۔ جانتے ہو اسلام میں حکم ہے جب بھی ذبح کرو تو آگے سے ذبح کیا کرو۔ کیوں آگے سے ذبح کریں؟ فرمایا کیونکہ انسان یا حیوان کی 4 رگیں ہوتی ہیں، درد تب ہوتا ہے جب خون دماغ تک جاتا ہے۔ فرمایا رگوں کو کاٹو، کیونکہ گردن کے کٹنے کے بعد دل ابھی دھڑکتا ہے، خون ابھی پورے بدن میں دوڑتا رہتا ہے۔ فرمایا گلے کو کاٹو تاکہ 4 رگیں کٹ جائے، تاکہ مرنے والے کو تکلیف نہ ہو۔ امام زمانہ فرماتے میرا سلام ہو کربلا کے اس شہید وہ جس کے گلے کو آگے سے نہیں بلکہ پیچھے سے کٹ گیا۔
مجھے نہیں معلوم میرے مولا حسین کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی. پھر فرمایا میرا سلام کربلا کی اس قیدی پہ جس کا گوشت زنجیروں نے گلا دیا تھا. یہ اشارہ ہے امام زین العابدین کی طرف. 3 تاریخ میں معصوم ایسے ہیں جن کو جنازے دینے والے زارو قطار رونے لگے. جب مولا سجاد کو غسل دیا جا رہا تھا امام باقر فریادیں کر کے رو لگے کیونکہ ابھی تک مولا کی پیٹھ پہ ظالموں کی زنجیروں کے نشان رو کر کا زندہ کی زنجیروں نے میرے بابا کے بدن کا گوشت گلا دیا. کسی کو ظالموں نے نہیں بخشا. فرمایا حسین کے 6 مہینے کے بچے کو یہ جنگ انسانیت کے خلاف جنگ تھی. کوئی کتنا بھی ظالم ہو 6 مہینے کے بچے کا پانی بند نہیں کرتا. حسین کو جتنا دکھ علی اصغر کی شہادت ہوئی جتنا کسی کو نہیں. بڑے حسرت سے اپنے منہ سے بچے کی قبر بنائی. اے کاش علی کی طرح مولا 40 قبر بناتے. فرمایا بہن زینب آخری بار ملنے آیا مجھے میرا اصغر دکھا دے. بی بی زینب علی اصغر کو لے کر آئی. جیسے امام کی نگاہ پڑی فرمایا بہن زینب یہ بچہ اتنا رو کیوں رہا ہے؟ فرمایا حسین رباب کا دودھ خشک ہو چکا ہے. مجھے ڈر ہے کہ یہ بچہ بھوک سے مر نہ جائے. فرمایا بہن بچے کو تیار کرو میں میدان میں جاتا ہوں اپنے اصغر کو پانی پلا کے لاتا ہوں. بی بی رباب نے علی اصغر کو سفید کپڑے میں لپٹا جس طرح ہمارے یہاں چھوٹے بچوں کو لپٹا جاتا ہے تاکہ بچہ سکون سے آرام کرے. مولا حسین کے ہاتھوں میں دیا. امام نے ابا کے دامن میں علی اصغر کو چھپا لیا کیونکہ کربلا کی گرمی بڑی سخت تھی. علی اصغر کا بدن بڑا نرم تھا. مجھے اشکی آنے کا حسین قرآن لائے ہے. ایک مرتبہ اپنے ہاتھوں پہ ننے سے بچے کو اٹھایا کہنے لگے مجھے اشکی اگر تیری دشمنی ہے تو حسین سے ہے. پتا میرے 6 مہینے کے بچے نے تیرا کیا بگاڑا. کسی نے کہا حسین پیاس تجھے لگی ہے تو بہانہ بچے کا کر رہا ہے. فرمایا علی اصغر حجت خدا کے بیٹے ہو بچہ حجت کو تمام کرو. راوی کہتا ہے ننے سے بچے نے خشک زبان نکالے اپنے ہوٹوں کو پھیرے. یزیدی لشکر تیرے گھوڑے بھی پانی پی رہے لیکن میرا 6 مہینے کا بچہ تھا. دادی حسین باتیں کر ہی رہے تھے. ایک مرتبہ 3 پھل والا تیر آیا. لوہا بڑا سخت تھا. علی اصغر کی گردن بڑی نرم تھی. تیر حسین کے بازو بل گئے. عجیب روایت کے جملے حسین نے
کپڑا ماں نے باندھا تھا، حسین نے کپڑے کو پھاڑنا شروع کیا۔ کہ مولا کپڑا کیوں پھاڑ رہے تھے؟ تاکہ میرے ننھے سے بچے کو تڑپ دے آسانیوں کسی بات کو یہ منظر میں دکھا ننا سا بچے گود میں ہے، حسین خیمے میں جائے تو کیسے جائے؟ یہ سوچ کے پریشان ہے کہیں ماں مر نہ جائے، کئی قدم آگے گئے کئی قدم پیچھے آئے، وہیں سے آواز دی اماں پتا ذرا بہن زینب کو بلانا، اگر کربلا میں زینب نے ہوتی حسین کیا کرتے؟ زینب فرماتی ہے میں خوشی خوشی باہر آئی کیونکہ اب مجھے اصغر کا رونا سنائی نہیں دے رہا تھا۔ میں سمجھی حسین پانی پلا کے آ گئے، لیکن میں نے بڑا عجیب منظر دیکھا، جیسے خیمے سے باہر آئی حسین کے چہرے پہ خون ملا تھا، حسین کی داڑھی خون سے رنگی تھے اور نلے سے قدم خون سے رنگی تھے۔ زینب خیمے کے پیچھے آؤ، ننھی سی قبر کھودوں گا، گھوڑوں کی ٹاپیں بڑی سخت ہے، میرے بچے کا بدن گھوڑوں کے وزن کو برداشت نہیں کر سکے گا۔ ظاہر کربلا گیا، کہتا میں نے بڑا ڈھونڈا مجھے اصغر کی قبر مل جائے۔ آیت اللہ کشمیری کو کہنے لگا مولانا مجھے کہیں علی اصغر کی قبر نظر نہیں آتی۔ آقا کشمیری فرماتے مجھے بھی پتا نہیں تھا، میں نے رات کو خواب میں امام حسین کو دیکھا۔ امام نے فرمایا کشمیری میرے ظاہروں کو کہہ دو میرے علی اصغر کی قبر نہ ڈھونڈے، جسے اصغر کی زیارت کرنی ہے وہ حسین کی زیارت کر لے، میرا علی اصغر میرے سینے پہ قبر بنائے، لیکن ہائے حسرت حسین نہیں چاہتے تھے گھوڑے میرے بچے کے بدن پہ دوڑے، لیکن 11 محرم کا دن آیا اور ملانے کا میرا جنازہ کہاں ہے؟ ماں سے پوچھا بتا حسین نے اصغر کو کہاں دفن کیا تھا؟ ارے ماں بتائے کیسے بتائے؟ ظالموں نے حکم دیا 40 گھوڑے سوار میزے اٹھائے، میزے زمین میں مارے، راوی کہتا میزا زمین میں جاتا تھا یا رباب کا کلیجہ ہوتا تھا، ایک مرتبہ میزا زمین میں گیا، ایک ننھی سی لاش زمین سے باہر آئی، رباب کی فریاد بلند ہوئی، ہائے میرا علی اصغر، ہائے میرا ننھا سا اصغر، ظالم نے اتنا ظلم نہ کیا۔ جب لاشا باہر آیا ماں کے سامنے، ارے بچے کے گلے کے کاٹا، اللہ جانے رضا کو کیا گزرے، کہا میرا بچہ 3 مرتبہ شہید ہوا، ایک مرتبہ ہرملا کے تیر سے، پھر ظالم کے نیزے سے، پھر ملوم کی تلوار سے۔ اے خدا تجھے حسین کے اصغر کا اے خدا کے جناب علی اصغر امام زمانہ کا ظہور ہے، ہم سب کو مولا کے آواز میں شریک کرنا ہے۔
اے خدا جتنے بھی ہمارے مرحومین ان کے درجات کو بلند فرما، جتنے بھی مریض ہیں بحق کے جناب باب الحوائج علی میں شفاء کامل عاجلہ نصیب فرما۔ ہماری والدہ بھی بیمار ہیں، خدایا بحق کے جناب علی اصغر میں شفاء کامل عاجلہ نصیب فرما۔ پروردگار قبر و قیامت میں ناکھوں کو امام حسین کی زیارت نصیب فرما۔ یہ مذہب میں آج گریہ اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرما۔ ہمیں ایسا بنا جیسا امام زمانہ میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع